سنا ہے پینسل اس طرح ہاتھ میں پکڑ کر گھمانے سے بندہ پروفیسر بن جاتا ہے. آج تو آپ کو مجھے بھی پروفیسر کہنا پڑے گا. اچھا پتہ کیا ہے، اب لوگ جو ہے نا نفسیاتی طور پر حملہ کرنے لگے ہیں ستارہ یاسین کے سپورٹرز پر کہ یہ دیکھو ستارہ یاسین پر کرما ہو گیا ہے، اس کی یہ کرما ریونج ہے قدرت کی طرف سے، نیچر کی طرف سے. اس کے ویوز کم ہو گئے ہیں، اس کے سبسکرائبر کم ہو رہے ہیں، اس کی انکم کم ہو رہی ہے. تو ایسے ساری چیزوں کا میں آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں، ترنت آپ کو پتہ چل جائے گا ایکچولی ہو کیا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا بیر، آپ کا بھائی، آپ کا دوست شہباز وڈیج، اور آپ دیکھ رہے شہباز تیمور. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے میری یوٹیوب فیملی؟ میری طرف سے میری ساری یوٹیوب فیملی کو ویری گڈ آفٹر نون، السلام علیکم، نمستے اور ست سری اکال. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے. میری طرف سے میری ساری یوٹیوب فیملی کو ڈھیروں سا پیار، محبت اور شبھ کامنائیں. میں اپنے سب بہن بھائیوں کا آپ کی پیار، محبت اور سپورٹ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح آپ اپنی محبت، پیار اور سپورٹ میرے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، تھینکس الاٹ، دھنیہ واد. آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے والے ہیں ستارہ یاسین کی اس انکم کے بارے میں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ستارہ یاسین کے ویوز بھی کم ہو رہے ہیں، ستارہ یاسین کی انکم بھی کم ہو رہی ہے، اور یہ سارا کچھ ایک کرما ہے. سلمیٰ یاسین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کیا جا رہا ہے. تو آئیں میں آپ کو حقائق سے آگاہ کرتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے اور اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے. تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں. اچھا جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جب سے سلمیٰ اور ستارہ یاسین دونوں بہنوں کا ایشو یوٹیوب پر آیا تھا اور یوٹیوب دو حصوں میں بٹ گئی تھی. پاکستان مطلب یہ ہے وہ لوگ جو کچھ ستارہ یاسین کو سپورٹ کرنے لگے اور کچھ سلمیٰ یاسین کو. یوٹیوب تو بہت بڑی ہے، پاکستان میں بھی بہت زیادہ چینل ہیں جو کہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں یہاں پر جو سلمیٰ اور ستارہ یاسین کے سپورٹرز بن گئے تھے. سلمیٰ یاسین کے سپورٹرز وہ سپورٹرز تھے جو کہ پہلے ہی ستارہ یاسین کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے، اس کے خلاف ان کا ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا، پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ شروع رہتی تھی. تو وہ اپنے جاری و ساری انہوں نے رکھی، اور جب سلمیٰ یاسین کا ایشو آیا تو وہ چھلانگ لگا کر اس کے سپورٹر بن گئے. تو اس کے بعد ستارہ یاسین کے سپورٹرز تو پہلے دن سے جو تھے وہ وہی رہے، اور اس کے علاوہ کچھ سپورٹرز جو ہے جنہوں نے سمجھا کہ ستارہ یاسین کا ایشو جو ہے، ستارہ یاسین اب بس ختم ہو جائے گی، اب سلمیٰ یاسین آئے گی سامنے، تو انہوں نے ستارہ یاسین کو چھوڑ کر سلمیٰ یاسین کا ساتھ دے دیا. اور پھر ہر طرح کی انہوں نے سچی جھوٹی جو کچھ بھی ہے انہوں نے سلمیٰ یاسین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کافی گالم گلوچ اور جو کچھ ہو سکا وہ کرتے رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا کنٹینٹ ہے، ہر ایک اپنے حساب سے چلتا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہمیں اس سے اختلاف ہے. کہیں چیزیں وہ لے کر سامنے آئے جن پر ہم کاؤنٹر اٹیک کرتے رہے کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں، اس طرح ہیں. تو کافی اختلافات بھی سامنے آئے، کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈھکی ہوئی تھیں وہ بھی سامنے آئی. سلمیٰ اور سلمیٰ جو کہ لے کر آئی تھی ایشو، اس کے معاملات جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے. ستارہ یاسین کی طرف سے بھی چیزیں لوگ سامنے لے کر آ گئے. مطلب دیکھیں یہاں پر باتیں اتنی ان لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سب پر باتیں ہوتی رہیں. پھر کڈنیپ اور اس کے علاوہ قتل وغیرہ، یہ سارا کچھ بات بہت لمبی کیسز تک پہنچی. اب یہ ہے کہ سلمیٰ یاسین اور ستارہ یاسین ایک لائیو میں آئیں، دونوں نے بہنوں نے ایک دوسرے سے کچھ کمٹمنٹس کیے، کچھ باتیں کی، کچھ فیملیز جو فیملی تھی. سلمیٰ یاسین نے تو ڈائریکٹ کوئی نہیں ایسی بات کی، اس کی والدہ کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آتی رہی. تو اب یہ کہ یہ معاملہ اس طرح حل ہوا کہ معاملات چھوڑ دیے جائیں، ان کو یہیں پر چھوڑ دیا جائے. اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے. تو اب جو میس پھیل چکا ہے یوٹیوب پر، جو کھچڑی جو رہتا پھیل چکا ہے، اسے اکٹھا کیا جائے، اسے یہاں سے ختم کیا جائے. تو اس کا بہترین طریقہ کار ہے کہ یہاں سے وائنڈ اپ چیزیں کی جائیں. لیکن یہ ہے کہ ستارہ یاسین کے جو سپورٹرز ہیں وہ پہلے دن سے ہی نہیں کیچڑ اچھالتے کسی پر. وہ بس جو کیچڑ اچھالتا ہے اس کا آگے سے جواب دیتے ہیں. اب یہ جو سپورٹر جو سلمیٰ یاسین کے، ایکچولی میں تو کہتا ہوں یہ سلمیٰ یاسین کے سپورٹرز نہیں تھے، یہ اپنے مفاد کے سپورٹرز تھے. تو خیر وہ وہی کام کرتے رہے، ان کا کام تھا عیب دکھانا، اور اس ستارہ یاسین کے جو سپورٹرز تھے وہ عیب چھپاتے رہے ہیں.
اب یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کی میں کل رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں میں نے خود بھی دیکھی ہے، تھوڑی سی دیکھی، جس میں وہ ستارہ یاسین کی انکم بتا رہا تھا، اور اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ستارہ یاسین کی جو انکم ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ پہلے جب میں نے ویڈیو بنائی، ہاں ظاہر بات ہے 1 سال پہلے جب انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت ستارہ یاسین کی انکم بہت زیادہ تھی، اور اس کے ویوز ایک ویڈیو پر 8 لاکھ 9 لاکھ آ جاتے تھے، اور اس وقت اس ستارہ یاسین کے سبسکرائبر کی تعداد 4 لاکھ تھی، اب اور ویوز آتے تھے 8-9 لاکھ۔ اب ستارہ یاسین کے سبسکرائبر کی تعداد 9 لاکھ ہو گیا ہے اور ویوز آتے ہیں 3-4 لاکھ۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وہ کنٹروورسی ہو جا سکتی ہے جو ستارہ یاسین نے اور سلمیٰ یاسین کے دونوں بہنوں کے درمیان آپس میں ہوئی، اور کوئی کرما ہے جو ستارہ یاسین پر اثر انداز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ستارہ یاسین کی انکم جو ہے ویوز کم ہو گئے ہیں، یا کون سا ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ گمراہ کیا جا رہا ہے اس طرح، یہ ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہوتا ہے، یہ ایک پروپیگنڈا وار ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کی، اپنے سپورٹرز کی، یا آپ نفسیات سے کھیلتے ہیں، یہ سائیکی ہوتی ہے اور یہاں پر اگر آپ کسی کے بندے کے بارے میں، چاہے وہ بہت اچھا ہو نا، اس کے بارے میں جھوٹ پھیلانا شروع کر دیں تو لوگ آہستہ آہستہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار واقعی یہ لوگ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس نے ایک بکری خریدی، اب بات ہم نے دھیان سے سننی ہے۔ اس نے ایک بکری خریدی اور وہ بکری گوٹ مارکیٹ سے لے کر باہر نکلا۔ اب تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ گدھا تم نے کتنے کا لیا ہے؟ تو وہ جس نے بکری خریدی ہوئی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم اندھے ہو، تمہیں یہ دکھائی نہیں دیتا یہ بکرا گدھا نہیں ہے، یہ بکری ہے؟ وہ کہتا ہے، آگے سے بندہ کہتا ہے یار پاگل تو تم ہو، یہ جو گدھے کو بکری کہہ رہے ہو۔ وہ اب جس نے بکری لی ہوتی ہے وہ اسے گالیاں نکالتا وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور ذہن میں اس میں چلی جاتی ہے یہ بات کہ یار یہ بندہ عجیب ہے، بکری کو گدھا کہہ رہا ہے تو بکری اس نے دیکھا۔ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو آگے ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ گدھا تم نے کہاں سے لیا ہے؟ بڑا خوبصورت گدھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ بکری ہے، اندھے تو نہیں ہوگے تم لوگ، پیچھے بھی یہ کہہ رہا تھا گدھا ہے اور تم بھی کہہ رہے ہو گدھا۔ وہ کہتا ہے یار ہے ہی گدھا، اب ہم اسے بکری کیسے کہیں؟ اب اس وقت اس بندہ نا آگے تو چلتا ہے لیکن اس کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ کہیں گدھا ہی تو نہیں میں نے پکڑ رکھا، ایون کہ ہوتی بکری ہے، دکھائی اسے بکری دے رہی تھی، لیکن جب اسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گدھا ہے تو اس کے ذہن میں بات گھومنے لگتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پرابلم ہو، مجھے کوئی بیماری ہو۔ اب وہ تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے تو ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے اوے یہ گدھا تم نے کہاں سے کتنے کا خریدا ہے؟ اب وہ جب اسے بندہ کہتا ہے نا کہ یہ گدھا تم نے کتنے کا خریدا ہے، تو وہ بندہ جس نے بکری خریدی ہوتی ہے وہ بکری وہاں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میں واقعی گدھا لے کر آیا ہوں۔ اب وہ تینوں ہوتے ہیں ٹھگ، انہوں نے آپس میں پلان بنا رکھا ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کو لوٹنے کے لیے اس کی نفسیات پر اب حملہ کریں گے۔ وہ اس کی نفسیات پر حملہ کرتے ہیں تو وہ بکری چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، وہ بکری لیتے ہیں جا کر مارکیٹ میں اگین بیچ جاتے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ کسی کی نفسیات پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں تو اگلے بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہی ہے ستارہ یاسین کے سپورٹرز، اس کے ویورز، اس کے جو پیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ اب نفسیاتی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دنیا میں یوٹیوب پر کوئی ایسا یوٹیوب چینل نہیں ہے جس کے ویوز کی تعداد ہمیشہ ایک جیسی رہی ہو، کوئی ایسا یوٹیوب چینل نہیں ہے جس کے سبسکرائبر ہمیشہ ایک ہی ریشو سے بڑھتے رہے ہوں۔ یہ یوٹیوب کا رول ہے اور لوگوں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچانک ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے۔ جب وہ وائرل ہوتی ہے تو لوگوں کے پاس، وہ ہر بندے کے پاس جانی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی وہ بندہ، کوئی بھی بندہ اٹھاتا ہے، یوٹیوب اوپن کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ ویڈیو آ جاتی ہے، ٹاپ پر آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ کلک کرتے ہیں، اسے دیکھ لیتے ہیں، اس طرح ویوز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ میرے پاس بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ ایک علیزہ سحر بلاگز ہیں، وہ پاکستانی یوٹیوبر لڑکی ہے۔ ایک وقت آیا تھا کہ جب بھی یوٹیوب کھول جاتی تھی نا تو اس کے ویڈیوز سامنے آنی شروع ہو جاتی تھی، ایون کہ میں اس کی ویڈیوز دیکھتا بھی نہیں تھا لیکن اس کی ویڈیو آنی شروع ہو جاتی تھی، اور اس کے 12 ملینز ویوز اس کی ویڈیوز پر آتے تھے۔ تو اور
जनरली देखा जाए कि कहीं उसके वीडियो पर उसके बाद अभी किसी पर 35,000 व्यूज़ आते हैं, किसी पर 80,000 आते हैं, किसी पर 1 मिलियन आ जाता है, किसी पर 1 लाख आ जाता है। तो ये जो होता है ना, कुछ डिपेंड करता है यूट्यूब के एल्गोरिथम पर, वो आपकी किस हिसाब से वीडियोस भेज रहा है। ये बिल्कुल कोई नहीं होता कि एक बंदे के सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो और उसके व्यूज़ की तादाद कम से कम 5 लाख तो होनी चाहिए, ये नहीं होता। जहाँ ऐसा होता है कि हो सकता है कि एक बंदे के सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो और उसके व्यूज़ की तादाद 10,000 भी ना हो। ये सारा कुछ डिपेंड करता है, और ये ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि ऑडियंस आपकी कौन सी वीडियो देखना ज़्यादा उनके सामने जाती है और वो देखती है। अब ज़रूरी नहीं है कि सितारा यासीन के जितनी ऑडियंस हो, 8,71,000 बंदों के सामने ये सितारा यासीन का थंबनेल जाता हो और वो उसे इग्नोर करते हों। जिन जिन के सामने जाता है, जो डेली के उसके व्यूवर्स हैं, जब आप डेली एक बंदे के व्लॉग देखते हैं तो आपके सामने वो यूट्यूब भेजता जाता है। अगर आप 1-2 दिन मिस कर देते हैं तो वो फिर नीचे चला जाता है थंबनेल। तो कई बंदे ऐसे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, सामने आ गई चीज़ तो देख लिया, ना आई तो ना देखा। तो अभी भी माशाल्लाह सितारा यासीन के वेव्स की तादाद बहुत अच्छी है। और अभी जो फैक्ट है, जो अभी का फैक्टर है कि जिसकी वजह से व्यूज़ जो है किसी यूट्यूबर के भी इतने हाई नहीं आ रहे। एक तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, और उसके अलावा इंडिया में चल रहा था, दिवाली का त्यौहार चल रहा था, लोग बिज़ी थे, अपने प्यारों दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मिल रहे थे। एक ये भी फैक्टर था, और एक ये भी है कि पाकिस्तान में अब जो है कम से कम पाकिस्तानी व्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए हर बंदा जब यूट्यूब ओपन करता है तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो उसके जहन में होता है वो बना कर आता है तो वो देखता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सितारा यासीन के व्यूज़ जो हैं वो इस वजह से कम आ रहे हैं। स्टिल बहुत अच्छे व्यूज़ हैं सितारा यासीन के। अभी भी जो टोटल व्यूज़ हैं उसके 28 करोड़ 28 करोड़ 22 लाख 23,179 ये व्यूज़ हैं। ये टोटल व्यूज़ हो चुके हैं। इनके व्यूज़ की तादाद माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपके पास थंबनेल आ रहा है, और ये सारा कुछ करता है डिपेंड यूट्यूब पर। यूट्यूब पर अगर हो सकता है कि आप डेली वीडियो देख रहे हों तो यूट्यूब आपके पास ना भेजे वो उसकी वीडियो का थंबनेल। तो ये यूट्यूब के एल्गोरिथम पर भी काम डिपेंड करता है। और कोई भी चैनल ऐसा नहीं है यूट्यूब पर, आप सर्च करके देख लें कि जिसकी वीडियोस की रेशो जो है हमेशा एक जैसी रहती है और बढ़ती रहती है। अगर ऐसा हो तो जिनके व्यूज़ जो यूट्यूब चैनल हैं उनकी तो मतलब है व्यूज़ बढ़ते बढ़ते बिलियन तक पहुँच जाए। ऐसा नहीं होता ऐसे ही है कि जैसे कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। ये इसी तरह सारी यूट्यूब चलती है, ये इस तरह नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं कि हमेशा एक जैसे ही व्यूज़ हों इसमें। अब मैं बताता हूँ कि सितारा यासीन की एक्चुअली जो है वो यूट्यूब इनकम कितनी है, और पिछले मंथ उनकी कितनी आई थी, और उससे पहले उनका क्या रेशो था। तो आए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसा कि आपको पता है कि सितारा यासीन का ने चैनल अपना स्टार्ट किया था 25 जनवरी 2020 को। ठीक है, मैंने लिख लिया है ये चीज़ें ताकि मुझे याद रहे। मेरा जहन इतना काम नहीं करता कि मैं हर चीज़ जो है वो जहन में फिट कर लूँ, तो इसलिए अभी तक टोटल वीडियोस जो सितारा यासीन के चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं उनकी तादाद है 437। काफ़ी वीडियोस उसमें इन्हें बीच में डिलीट भी कर दी हैं और कहीं प्राइवेट हो चुकी हैं, तो इसलिए वो वीडियो इंक्लूड नहीं होती। जो डिलीट हो चुकी हैं या प्राइवेट हो चुकी हैं वो वीडियो सामने इस काउंट में नहीं आती। सब्सक्राइबर की उनकी तादाद है 8,71,000, और ये सब्सक्राइबर बढ़ने उनके 11,000 पिछले 30 दिनों में 11,000 उनके सब्सक्राइबर बढ़े हैं। सब्सक्राइबर 11,000 बढ़े हैं, ठीक है। और ये उनके सब्सक्राइबर बढ़ने की रेशो है 15.4 उनकी सब्सक्राइबर पहले जितने बढ़ते थे उतने नहीं बढ़े, थोड़ी सी रेशो कम हुई है। सब्सक्राइबर गए नहीं, लेकिन जितनी तेज़ी से बढ़ते थे उनमें से 15.4% कमी आई है। तो ये होता रहता है, हर एक के साथ होता है, हर यूट्यूबर के साथ होता है। क्या पता कल को ये लाइन फिर ऊपर चढ़नी शुरू हो जाए। ये यूट्यूब की एल्गोरिथम जब घुमा लेगी इस चक्की को चैनल में किसी को भी, तो उसके सब्सक्राइबर ऊपर चले जाते हैं, किसी के नीचे आने लग जाते हैं। और व्यूज़ जो हैं उनके पिछले 30 दिनों में 12.543 मिलियंस हुए हैं पिछले 30 दिनों में, और ये भी 13.7
% کم ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ پاکستان میں اور لانگ مارچ چل رہا تھا، ایک کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے انڈیا میں، وہ دیوالی چل رہی تھی، کیونکہ پچھلے 30 دنوں کی بات کر رہے ہیں نا، پچھلے 30 دنوں میں جب اکتوبر کی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت سب کو پتہ ہے کہ کیا سچویشن تھی، وہ دیوالی تھی اس وقت، ادھر چل رہا تھا، یہ دھرنا وغیرہ ہو رہے تھے، تو لوگوں کے انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں، اور ورلڈ کپ۔ اچھا اس کے علاوہ اب ان کی انکم دیکھ لیں، پچھلے 7 دنوں میں ان کی انکم ہے 3.76 کے، مطلب ہے $3,760 پچھلے 7 دنوں میں انہوں نے انکم حاصل کی ہے، اور اکتوبر کی ان کی یوٹیوب انکم ہے ایسٹیمیٹڈ ہے $8,400۔ تو یہ کیا آپ یہ کرما سمجھتے ہیں کہ $8,400؟ بھائی جی پاکستانی روپوں میں تقریباً یہ 18-20 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ یار کون سا ایسا بندہ ہے جس کی انکم پر کرما آ گیا ہو وہ 18 لاکھ 19 لاکھ روپے کما رہا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ سارا ایک گیم ہے جو کہ مائنڈ گیم کی جا رہی ہے، اور ستارہ یاسین کو مزید کنٹروورسی میں گھسیٹنے کی چیزیں اس لیے سامنے لائی جاتی ہیں۔ تو خیر یہ تھی آج کے ستارہ یاسین کے یوٹیوب انکم اور کس وجہ سے یہ کم ہوئی، اور یہ سارا میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے بھائی شہباز وڈائچ کو اجازت دیں، ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اور میں بھی پینسل گھما کر آئی تو پروفیسر ہی بن گیا ہوں، ایسے ہی بنتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔